ایک سوال یہ آیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ کے 3 روزے رکھتے تھے تو بسا اوقات آپ ان روزوں کو مؤخر کر دیتے یہاں تک کہ پورے سال کے روزے جمع ہو جاتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں یہ سارے روزے رکھتے تھے؟ اس کا جواب شیخ نے یہ دیا، الحمدللہ یہ حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ 3 روزے رکھتے تھے، بسا اوقات ان روزوں کو مؤخر کرتے یہاں تک کہ پورے سال کے روزے اکٹھے ہو جاتے اور پھر آپ شعبان میں روزے رکھتے۔ اس روایت کو طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے، اور اس کی سند میں روایت کرنے کے بعد کہا کہ یہ حدیث صرف اسی سند کے ساتھ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے بیان کی جاتی ہے، اور اس سند میں عمر بن ابی قیس کا تفرد پایا جاتا ہے، اور یہ سند محمد بن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کی وجہ سے ضعیف ہے۔ آپ مشہور فقیہ ہیں، لیکن علم حدیث کے بارے میں امام احمد ان کے متعلق کہتے ہیں کان سیء الحفظ مضطرب الحدیث، یعنی حافظے کا کافی کمزور تھے اور ان کی احادیث میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ امام شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی لیلہ سے بڑھ کر کچے حافظے والا شخص نہیں دیکھا، یعنی حفظ میں کمزور تھے۔ علامہ ابن المدینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کان سیء الحفظ واہی الحدیث، یعنی آپ کا حافظہ کافی کمزور تھا اور آپ حدیث میں بیان کرنے میں بہت ہی کمزور پائے جاتے تھے۔ چنانچہ مذکورہ بالا وجوہات کی بنا پر اہل علم نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس حدیث کی سند میں محمد بن ابی لیلہ اور اس کے بارے میں کلام کیا گیا ہے، اور اسی طرح مجموع الزوائد میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن ابی لیلہ ضعیف ہیں۔ یہاں بیان کردہ روایت اور اس کے بعد والی روایت ابن ابی لیلہ کی ضعف پر دلالت کرتی ہے۔ فتح الباری۔ علامہ شوکانی کہتے ہیں کہ اس کی سند میں ابن ابی لیلہ جو کہ ضعیف ہیں۔ نیل الاوتار۔ اہل علم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ماہ شعبان کثرت سے روزے رکھنے کی حکمت بیان کرنے کے لیے کافی آراء پیش کی ہیں، جن میں سے ایک سابقہ قول بھی ہے، لیکن اس کی دلیل صحیح ثابت نہیں ہو سکی۔ اس قول کو سب سے پہلے ابن بطال نے شرح صحیح بخاری میں بیان کیا ہے۔ علامہ ابن البطال نے دیگر اقوال بھی ذکر کیے ہیں جنہیں حافظ ابن حجر نے نقل کیا ہے اور کچھ اضافہ بھی کیا ہے۔ پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ روزوں کی حکمت کے متعلق سب مناسب وجہ وہ ہے جو گزشتہ حدیث سے بہت بہتر حدیث بیان کی گئی ہے، جس میں نسائی ابو داؤد نے روایت کیا اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ چنانچہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو شعبان کی طرح آپ کو کسی اور ماہ میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان لوگ اس مہینے سے غافل ہو جاتے ہیں شعبان سے، حالانکہ اس ماہ میں اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرے نام اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں حالت روزے میں رہوں۔ الباری شرح صحیح البخاری۔ اسی طرح ایک اور سوال آیا ہے، کیا کوئی ایسی نصوص ہیں جن میں ماہ شعبان میں لوگوں کی اموات کی شرح زیادہ ہونے کا ذکر ہو؟ اس کا جواب یہ ہے، الحمدللہ کچھ آثار میں یہ بات ملتی ہے کہ اس مہینے میں آئندہ سال میں ہونے والی اموات کے ناموں کی فہرست ملک الموت کو دی جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے کچھ صحیفوں میں ان کے نام دیے جاتے ہیں، یا پھر لوگوں کی عمر کے لیے سالانہ اندازہ شعبان میں لکھا جاتا ہے۔ چنانچہ ان آثار میں اس بات کا ذکر ہے کہ موت کا وقت اس ماہ میں مقرر کیا جاتا ہے، لیکن یہ سب کے سب آثار اور احادیث شعبان کے بارے میں جتنی بھی لوگ سناتے ہیں سب کی سب ضعیف ہیں، اس لیے اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ قاضی ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات کے فضائل میں یا اس رات موت کے اوقات مقرر کرنے کے بارے میں جو کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے، اس لیے کہ ان باتوں کی طرف توجہ بھی نہیں دینی چاہیے۔ القرآن۔ اور اس کے بعد کچھ آثار مختصر آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جنہیں علامہ سیوطی نے شعبان میں موت کے متعلق اپنی کتاب الدر المنثور میں ذکر کیا ہے۔
علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن جریر طبری اور ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے بسند محمد بن سوقہ عن اکرمہ سے نقل کیا ہے کہ فرمان باری تعالیٰ فیہا یفرق کل امر حکیم سورہ دخان کی آیت میں اس رات میں ہر حکمت بھرے سے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ مذکورہ رات سے مراد نصف شعبان کی رات ہے جس میں سالانہ امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ زندگی اور موت پانے والے افراد لکھے جاتے ہیں، اسی طرح سعادت حج پانے والے بھی لکھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی تعداد میں بالکل بھی کمی بیشی نہیں کی جاتی۔ یہ بات جمہور سلف مفسرین کی بات سے ٹکراتی ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، 15 شعبان۔ ابن زنجوی اور دیلمی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان سے شعبان تک لوگوں کی زندگیوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک آدمی کو اس دوران شادی کے بعد اولاد نصیب ہوتی ہے لیکن اس کا نام مرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس روایت کو علامہ شوکانی نے فتح القدیر میں ضعیف قرار دیا ہے اور البانی نے سلسلہ ضعیفہ میں اسے منکر قرار دیا ہے۔ اسی طرح ابن ابی شیبہ نے عطا ابن یسار سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے بڑھ کر کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس ماہ میں آئندہ پورے سال میں ہونے والے لوگوں کی اموات کا وقت لکھا جاتا ہے۔ یہ حدیث بھی مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ ایسے ہی ابو یعلا نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ میں نے آپ سے دریافت کیا تو فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس ماہ میں آئندہ سال مرنے والے ہر شخص کا نام درج فرماتا ہے، تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میری موت روزے کی حالت میں آئے۔ اسے ابو یعلا نے اپنی کتاب المسند میں روایت کیا اور اس کی سند میں سوید بن سعید الحدثانی، مسلم بن خالد الزنجی اور طریف نامی راوی ہیں جو سب کے سب ضعیف قرار دیے گئے ہیں۔ ایسے ہی دینوری نے اپنی کتاب المجالسہ میں راشد بن سعد سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصف شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ ملک الموت کی طرف اس سال کے قبض کیے جانے والی روحوں کے بارے میں وحی فرماتا ہے۔ المجالسہ جواہر العلم، اور یہ روایت بھی مرسل ہے اور البانی نے اسے ضعیف الجامع میں ضعیف کہا ہے۔ اسی طرح سے ابن جریر اور بیہقی نے شعب الایمان میں زہری عن عثمان ابن محمد مغیرۃ بن الاخنس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان سے شعبان تک لوگوں کی زندگیوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک آدمی کو اس دوران شادی کے بعد اولاد نصیب ہوتی ہے لیکن اس کا نام مرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ شیخ البانی نے سلسلہ ضعیفہ میں اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ روایت منکر ہے۔ ایک اور روایت ابن ابی دنیا نے عطا ابن یسار سے نقل کی کہ وہ کہتے ہیں، نصف شعبان کی رات کو ملک الموت کی طرف ایک صحیفہ سپرد کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جن کے نام اس صحیفے میں ہیں ان کی روحوں کو قبض کر لو۔ چنانچہ ایک بندہ نرم گرم بستر تیار کر کے شادیاں رچاتا ہے اور مکانوں کی تعمیر میں مصروف ہوتا ہے، لیکن اس کا نام مردوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ بھی عطا کے اپنا قول ہے، اس کی کوئی سند ہی نہیں۔ تو اسی طرح خطیب اور ابن نجار نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان تک پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ آپ شعبان کے علاوہ کسی بھی پورے مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے۔ تو میں نے دریافت کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان آپ کے نزدیک محبوب ترین مہینہ ہے، اسی لیے آپ اس میں روزے رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں عائشہ، ایسے ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شعبان میں آئندہ سال کے دوران مرنے والوں کے تمام لوگوں کے موت لکھ دی جاتی ہے، اور مجھے پسند ہے کہ میری موت عبادت الہی اور عمل صالح کے دوران لکھی جائے۔ جبکہ ابن نجار کے ہاں اس حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں، اے عائشہ، اس ماہ میں ملک الموت مرنے والوں کے نام تحریر کر لیتا ہے اور میری چاہت ہے کہ میرا نام جب لکھا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اس روایت کو علامہ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں ذکر کیا ہے اور اس کی سند میں ابو بلال اشعری ہے، جسے دارقطنی نے ضعیف قرار دیا، جیسے کہ میزان الاعتدال میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اس کی سند میں احمد بن محمد بن حمید المخذوب ابو جعفر المقری ہیں، جس کے بارے میں دارقطنی کہتے ہیں لیس بالقوی،
یعنی وہ حدیث کے معاملے میں قوی نہیں ہیں، حدیث ان کی ضعیف ہے، ضعیف جداً۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ شعبان میں کثرت موت کے بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔